ان الحمد للہ وحدہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تکمیل قرآن کے موقع پر جو سب سے زیادہ موزوں اور سمجھ آنے والا درس ہے کہ جس کو ہم قرآن کا خلاصہ سمجھ لیں، وہ نہایت موضوع ہے اس موقع محل کے مطابق۔ امام شافعی ہیں یا امام مالک ہیں، ان کا ایک قول ہے سورہ عصر کے لحاظ سے۔ وہ کہتے تھے اپنے شاگردوں سے کہ اللہ تبارک و تعالی اگر صرف سورہ عصر ہی نازل کر دیتا نا تو یہ انسانیت کے لیے کافی تھی، اگر وہ باقی پورا قرآن نہ بھی نازل کرتا، یہ سورہ عصر ایک ہی نازل کر دیتا، یہ پوری انسانیت کے لیے کافی تھی۔ یعنی دوسرے الفاظوں میں وہ اس کو خلاصہ قرآن سمجھتے تھے کہ اس کے اندر جو 4 باتیں ہیں نا، اگر یہ باتیں کسی کو سمجھ آ جائیں تو سمجھ لیں کہ اس نے وہ 33% نمبر لے لیے جو اس کو قیامت کے دن پاس کر کر اللہ کی رحمت کی آغوش میں لپیٹ کر جنت میں لے جانے کا باعث بنیں گے۔ یہ منیمم 4 باتیں یہ کامیابی کا صحرا ہیں میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں۔ ذرا بس ان 4 باتوں کو سمجھ لیتے ہیں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے والعصر، قسم کھا دی زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں۔ ہاں الا الذین، یہ لوگ کہ جن میں یہ 4 خوبیاں ہوں گی یہ بچ جائیں گے، باقی ساری انسانیت گھاٹے میں ہے۔ الا الذین آمنوا، سب سے پہلی صفت یا سب سے پہلے وہ لوگ کہ جو اللہ پر ایمان لے آئے، کہ جنہوں نے توحید کا دامن پکڑ لیا اور ان کی سانس بھی توحید پہ ہی نکل گئی۔ انہوں نے اپنی زندگیوں میں اپنے عقیدوں میں شرک جیسی غلاظت نہ آنے دی، نہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خیال کیا، نہ کسی تکلیف کا خیال کیا، اللہ کی توحید میں کسی کو شریک نہیں کیا۔ الا الذین آمنوا، کیونکہ ان کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ۔ اللہ نے سورہ مائدہ میں فرمایا کہ جس نے رب کے ساتھ شرک کیا، اللہ نے اس کا جنت میں داخلہ حرام کر دیا، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور اس کی جو توثیق میں بہت مشہور حدیث ہے کہ جس کو ہم حدیث شفاعت کبریٰ کے نام سے بھی جانتے ہیں، کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ایک بات کہہ کر گئے تھے کہ ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دعا دی تھی کہ وہ مانگ لے، دنیا میں اس کی قبول کی جائے گی۔ میں نے وہ دعا قیامت کے لیے اپنی امت کے لیے رکھ دی۔ میں نے وہ دعا دنیا میں نہیں مانگی، میں قیامت کے دن اللہ سے یہ دعا کروں گا، اللہ میری امت کو میری امت کو میری امت کو معاف کر دے۔ شرک کرنے والا ایسا برا انسان ہے کہ قیامت کے دن اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی میسر نہیں آئے گی۔ یہ میرے جذباتی الفاظ نہیں ہیں، اس حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سجدے میں آ جاؤں گا، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ایسی تسبیح سکھائیں گے جو آج سے پہلے نہیں سکھائی ہوگی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے محمد کریم اپنے سر کو اٹھائیں، بولیں میں سن رہا ہوں، مانگیں دیا جائے گا۔ اور میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہوں گا میری امت جہنم میں جل رہی ہے، شفاعت کا اختیار دے دیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے ایک حد مقرر کریں گے کہ جائیں اور جہنم سے اپنے اتنے امتیوں کو نکال لائیں۔ یہ ایک سلسلہ چلتا رہے گا۔ اور اب جو آخری جملہ ہے نا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم
پھر اللہ سے درخواست کریں گے، اے اللہ میں جب ابھی آخری دفعہ گیا تھا میں نے اپنے امتیوں کو دیکھا وہ جہنم میں جل رہے ہیں، میں جاؤں، مجھے اختیار دیں کہ میں جا کر ان کی شفاعت کروں۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہنم کے قریب پہنچیں گے، حبسہ القرآن، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جہنم کے درمیان قرآن آ جائے گا اور کہے گا نہیں اللہ کے رسول نہیں، اب بس۔ پوچھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے امتی ابھی بھی ہیں؟ تو قرآن کہے گا بس یہ آپ کے وہ امتی ہیں، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، یہ دنیا میں شرک پر رہے، بغیر توبہ کے شرک پہ ہی مر گئے، ان کے لیے اللہ نے جنت کا داخلہ حرام کر رکھا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، دوسرا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جنہوں نے صالح عمل کیے۔ صالح عمل کی تعریف یہ ہے کہ کوئی بھی عمل، کوئی بھی کام وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے، اور وہ کام ٹھیک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، ایسے کام کو، ایسی عبادت کو عامل الصالحہ کہتے ہیں۔ اگر میں نے اور آپ نے نماز پڑھنی ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، 8 سال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمازیں پڑھا کر آئے ہیں، ہمارا اللہ اکبر سے السلام تک ساری کی ساری نماز سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ اگر ہم نے روزہ رکھنا ہے تو وہ سنت کے مطابق ہوگا، تب جا کر وہ عامل الصالحہ ہوگا۔ ہم تو آج سڑکوں اور گلیوں میں صبح مسجد کے میناروں سے، سپیکروں سے سنتے ہیں وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِن شَهْرِ رمضان۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک روزہ بھی اس نیت کو رکھ کر نہیں پڑھا، ہم لوگوں نے خود اپنی مرضی کی بنا لی، اور اس کا ترجمہ ہی اتنا غلط ہے، کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں، اس کے ترجمے پر ہی غور کر لیتے۔ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِن شَهْرِ رمضان، اے اللہ میں تجھ سے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ روزہ ہم آج رکھ رہے ہوتے ہیں، نیت ہم کل کی کر رہے ہوتے ہیں۔ جو جھوٹ ہوتا ہے نا وہ ایسے ہی پکڑا جاتا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ہم نے عمرہ کرنا ہے، حج کرنا ہے، ٹھیک نبی کی سنت کے مطابق ہوگا۔ جب خالص رضا کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق عام ہوگا، اس کو عامل الصالحہ قرار دیا جائے گا۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہ دوسری شرط تھی۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ہمیں سچ بولنے کے حکم تھے۔ ہم تو چھوٹی سے چھوٹی بات میں بھی جب تک جھوٹ نہ بولیں ہمیں چین نہیں آتا۔ ہمیں تو میں اپنی بات بھی کر لیتا ہوں، مجھے بھی فون آئے، ہاں جی کدھر ہیں؟ یہ جی میں چوک میں کھڑا ہوں عسکر مال میں، نہیں ہوتا ہم چوک میں، بس میں 5 منٹ میں پہنچا، مجھے پتا ہے میں 5 منٹ میں نہیں پہنچ سکتا۔ ہم اتنی چھوٹی سی بات میں بھی جب تک جھوٹ نہ بولیں ہمیں چین نہیں آتا۔ اللہ نے کہا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، تم لوگوں کو نے سچ بولنا تھا، چھوٹی سے چھوٹی بات پہ بھی سچ بولنا تھا۔ اور اس کی جزا کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ انسان چھوٹے چھوٹے سچ بولتا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے سچ بولتا ہے کہ اماں جی میں فلاں ہوں، مجھے اتنی دیر ہے، میں اتنی دیر میں آ جاؤں گا، اتنی چھوٹی سے بات پہ بھی سچ بولتا ہے، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ پھر اس کو صدیقین میں شمار کرتا ہے۔ قیامت کے دن وہ اور ابو بکر صدیق ساتھ ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، چوتھی صفت تھی کہ دنیا میں رہتے ہوئے ظاہری بات ہے جب انسان اسلام پر چلنے کی کوشش کرے گا تو لوگ گلے نہیں لگائیں گے، سب سے پہلے اپنوں کی طرف سے ہی تکلیف آئے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلا پتھر اور پہلا طنز اور پہلا نشتر وہ خود کے خاندان کے لوگوں نے ہی مارا تھا۔ صادق اور امین ماننے کے باوجود ان کی صداقت اور ان کی امانت کا انکار کر دیا تھا۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تم دنیا کے معاملات میں دین کو اختیار کرو گے تمہیں تکلیفیں آئیں گی، ان تکلیفوں پر صبر کرنا ہے۔ ہم تو سڑک پر
ایک منٹ کا صبر نہیں کرتے. ذرا یہ شام میں افطاری کے وقت کوئی بزرگ یا کوئی ریڑے والا بیچ میں آ تو جائے, ہم کڑا ہرن او چاچا کتنے آ گئے جی نکل, اور 4-5 فضول کی باتیں اسے سنا دیں گے, کتنے واڑا ہیں کتنے گھسا ہیں کیا کر لیتا ہے. ہمیں ایک منٹ کا صبر سڑک پر نہیں ہے تو کل کلاں جب ہمیں اللہ کوئی بڑی مصیبت سے گزارے تو اس وقت پھر ہم ایسے بے صبرے ہوتے ہیں کہ منہ سے کفر تک کے جملے نکل جاتے ہیں. اے اللہ ساڑے ہی کار لبیا سیا. اس طرح منہ پر تھپڑ مارنا, بالوں کو نوچنا, سینوں پر تھپڑ مارنا, ہائے ساڑا یہ مر گیا, ساڑا وہ نقصان ہو گیا. اگر مجھے اور آپ کو اتنی چھوٹی سی بات پہ بھی صبر نہیں آتا نا تو پھر بڑے معاملات کے لیے بھی انسان کے اندر صبر کی گنجائش نہیں رہتی. تو اللہ نے فرمایا وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ. دنیا میں رہتے ہوئے تکلیف آ جائے تو اس پر صبر کر اللہ سے اجر لینا ہے. یہ 4 خلاصہ قرآن ہیں جو سورہ عصر کا بیانیہ ہے, اور یہ کم از کم وہ 4 خوبیاں ہیں جو میرے اور آپ کے اندر ہونی چاہیے. اور رمضان کے بعد اگر یہ میرے اور اندر یہ 4 خوبیاں آ جائیں نا تو ہم شاید یہ گمان کر سکتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے روزے قبول کر لیے. لیکن اگر رمضان سے پہلے بھی ایسے تھے, رمضان میں بھی ایسے, اور بعد میں بھی ایسے, بہت بڑا نقصان جو ہے وہ میرے اور آپ کے منتظر ہے. تبھی اللہ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر. ان 4 خوبیوں کے علاوہ جو بھی ہے سب گھاٹے پہ ہے. دعا ہے جو ہم نے سنا رب تعالی ہمیں سمجھنے کی, پھر اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہماری اصلاحیں فرما دے. اے اللہ جو تو نے ہمیں توفیق دی ہے رمضان کے روزے رکھنے کی, قیام اللیل میں اپنے سامنے کھڑے ہونے کی, اے اللہ ان ٹوٹے پھوٹے سجدوں کو, ان ٹوٹی پھوٹی عبادات کو شرف قبول عطا فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے فوت شدگان کو اے اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اے اللہ جو لوگ جس بیماری میں مبتلا ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. جن کی اولاد نافرمان ہے اے اللہ ان کو اپنا بھی اور ماں باپ کا بھی فرما بردار بنا دے. اے اللہ رزق حرام سے محفوظ فرما, رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما. دنیا میں ہم جب تک رہیں توحید پر رہیں, اور اے اللہ جب ہمارا اس دنیا سے آخری سانس منقطع ہو ہمیں توحید پہ ہی موت عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.